لاہور میں وزیر ریلوے شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ٹرانزٹ ٹائم کو ٹرن ڈاؤن ٹائم جو ہے اس کو ہم نے آج یہ کہا ہے کہ 7-8 دن کی بجائے 3 اور 4 دن میں لایا جائے۔ ہماری جو حالت ہے آپ کو پتہ ہے، لاہور والوں کو پتہ ہے کہ ریلوے کی کیا صورتحال ہے۔ ہم فریٹ ٹرینیں 2 ہم نے اور فریٹ کوچز جو ہیں اجاز صاحب، احسان صاحب، فرض صاحب، 2 فریٹ ٹرینیں ہم تیار کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس پرائیویٹ پارٹیز ہیں۔ 25 تاریخ کو ہم نئی فریٹ ٹرین کا ایک افتتاح کر رہے ہیں، اور 1 سال میں ہمارا وعدہ آپ سے، ہم 20 ٹرینوں کو ٹچ کریں گے انشاءاللہ۔ 8 سے 20 کریں گے، ریلوے کھڑی ہو جائے۔ شیخ صاحب، لاہور اور کراچی کے درمیان میل ایکسپریس ٹرینیں جو ہیں وہ 4000 ہارس پاور کے لوکوموٹیو کے ساتھ چلانے کے لیے آپ نے ٹرائل شروع کیا ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا آپ چلانے؟ پلیٹ فارم ہمارے چھوٹے ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، اور ہم اپنے وسائل میں سے کام کر رہے ہیں، ہم ٹرائل کر رہے ہیں۔ اور ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو مختلف ٹرائل جو ہے اس کے پاس اس کی رپورٹس ہوں، اور وہ فیصلہ کرے جو ریلوے کی اور عوام کی بہتری کے لیے ہو۔ پلیٹ فارم سے پیچھے کوئی سواری اتر جائے تو اس کا کولا ہی اتر جائے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ریلوے کا شیخ صاحب بڑی امپورٹنٹ آج بات کی ہے کہ جو بغیر ٹکٹ مسافر ہوگا اس کو گرفتار کریں گے، 24 گھنٹے کے لیے حوالات بند کریں گے۔ اگر وہ بغیر ٹکٹ مسافر آپ کو پیسے دے دے پھر بھی آپ گرفتار ضرور کریں گے؟ اس کے جرمانے کی ایک سزا ہوگی۔ کوشش یہی ہوگی کسی کو تڑی بھی تو لگانے دیا کرے نا، کہ سمجھا کرے۔ وہ اب مینٹیننس ہو جائے گی۔ 20 لوکوموٹیو آ رہے ہیں اس فیبرری کے مہینے میں، وہ 20 انٹر کریں گے، اور یہ 20 اس کو ہم میاں والی ایکسپریس جو ہماری کمزور جا رہی ہے، ہم ہر ہفتے اسٹڈی کرتے ہیں، اسے ہم ملتان لے جانے کی سوچ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک پیسنجر کوچ بھی خالی نہیں ہے اس وقت، ایک ریک بنانے کا کہا ہے ان کو۔ اگر بن جاتا ہے تو ہم میاں والی کو جو کندیاں سے ملتان لے جائیں گے، اور لیا بھکر جو پہلے بلال ایکسپریس چلتی تھی اس کو کنٹینیو کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں 60 ڈیز کے اندر۔ حکومت کی ٹرین ہے اس میں جو ساتھی ہیں اس کی بوگیاں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، اور کل آپ کے مسلم اتحاد کے وزیر تھے واحد وزیر، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ دیکھیں میری بات سنیں، اللہ عمران خان کے ساتھ ہے، کوئی آپشن نہیں ہے عمران خان کے علاوہ۔ اور سعودی عرب کے فرما روا جس دن آئیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ انویسٹمنٹ کس کو کہتے ہیں۔ ابھی وہ قطر جا رہے ہیں، قطر کے بعد آنے کے بعد عمران خان جو ہے ML1 کا فیصلہ کریں گے، اور ML1 جو ہے وہ انقلاب ہوگا پاکستان کی اکانومی کا۔ بلکہ میں یہاں تک کہہ رہا ہوں، میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان وزٹ کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ کل ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ٹائم لیتی ہیں پورے ہونے میں۔ میں پاکستان کا وزٹ کرتے ہوئے عمران خان کے دور میں، کیونکہ عمران خان نے جو سیاسی تجزیے کیے تھے وہ امریکہ کو سمجھ آ گئے ہیں کہ وہی تجزیے درست ہے، اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ظلمے جو ہے آج اپنے اضافہ کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ IMF کے بغیر ہم سعودیز اور چائنیز اور UAE کے ساتھ مل کر وہ شرائط نہیں مان رہے جو IMF ہم پہ مسلط کرنا چاہتا ہے۔ ہم IMF کی وہ شرائط ماننا چاہتے ہیں جو پسی ہوئی قوموں، لوگوں اور پاکستانیوں کو جو لوٹ مار کی ہے ان 2 سیاسی پارٹیوں نے، شریف برادران اور آصف زرداری صاحبان نے جو لوٹ مار کی ہے، اس سے جو قوم کو تباہی اور نقصان ہوا ہے، وہ ہم نے اپنے پڑوسیوں سے اس کو، الحمدللہ پاکستان کے پاس 6 مہینے کی امپورٹ کے ذرائع جو فورن اکاؤنٹس ہیں وہ موجود ہیں، جو ایک پاکستان جیسے ملک کے لیے کافی ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی IMF سے بھی، آپ نے یہ کاف لیگ کا کہا، انشاءاللہ کہیں نہیں جاتے۔ میں نے آپ کو کہا کہ عمران خان از دی اونلی آپشن، اور آج عمران خان کی حکومت کے ساتھ سارے ادارے بھی کھڑے ہیں اور قوم بھی کھڑی ہے، اور قوم کو یہ سوچنا چاہیے یہ سارے حالات کیوں پیدا ہوئے۔
کیا ان 100 دنوں میں ہی ساری تباہی ہوئی کہ یہ وہ سارا کچرا اور گند اور سارا جو چوروں اور ڈاکوؤں نے، کرپٹ اور ڈس آنسٹ لوگوں نے، سلگش لوگوں نے لوٹ مار کی ہوئی تھی، اس کا جب نتیجہ ظاہر ہوا تو عمران خان واز ان پاور. سو عمران خان اسے جرت سے ہینڈل کر رہے ہیں. باقی یاسر بچوں کی جگہ ہیں، کہیں نہیں جاتے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. سیاست میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے اور کوئی کہیں نہیں جا رہا انشاءاللہ. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ زرداری صاحب کا جو کھاتا، بئی کھاتا کھلا ہے، وہ رات کس طرح سوتا ہوگا زرداری مجھے نہیں معلوم. اگر عزت نفس کوئی چیز ہے، دولت ہی سب چیز نہیں ہوتی جی، دولت ہی سب چیز نہیں ہوتی. مجھے تو اپنے بلاول کی فکر ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. مجھے تو یہ بھی غم کھایا جا رہا ہے کہ، اور بلاول کو میں نے پیغام بھیجا ہے کہ بھٹو بن، زرداری نہ بن. اگر بلاول نے سیاست کرنی ہے تو اس کو بھٹو بننا پڑے گا، زرداری نہیں. ان کا فیوچر تباہ ہو چکا ہے. ان خاندانوں کا، دونوں خاندانوں کا کوئی سیاسی فیوچر نہیں ہے. اور یہ جتنی مرضی شہباز شریف صاحب میرے سابقہ دوست کوشش کر لیں، این آر او نہیں مل رہا ہے. دل تو ہمارے ملے ہوئے ہیں، صرف اس کو کیس میں آ گیا. اس لیے مجھے فکر ہے کہ باپ نے جو ہے بلاول کی ماں کی وصیت کو بھی استعمال کیا، اور بلاول کی ماں کا سارا سیاسی فائدہ زرداری نے اٹھایا. اور میں توقع رکھتا ہوں کہ وہاں جو میرے دوست ہیں، اعتزاز احسن صاحب، قائرہ صاحب، کھوسا صاحب، یہ لوگ سارے، میرا مطلب ہے سوچیں یار اس ملک کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے. اور ان کا جو شریف، ہر پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں جی، ہر کوئی شیخ رشید جیسی صلاحیتیں نہیں رکھتا کہ اکیلی سیٹ سے وہ حکومتوں سے ٹکرائے. سو یہ بڑے نام ہیں پیپلز پارٹی میں بھی، اور داغدار نہ ہوں. اور اپنی ایون چانڈیوں بھی، میں سمجھتا ہوں یہ 3-4 جو نام میں نے پیپلز پارٹی میں لیے ہیں، ان کو بلاول کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں نے پبلک کاؤنٹ کمیٹی کے لیے لیٹر نہ صرف لکھا ہے بلکہ فروغ نسیم نے جواب. گفتگو آپ نے سنی. آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں کہ ساہیوال میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، 2 خواتین سمیت 4 اغوا کار ہلاک ہو گئے. پولیس نے دعویٰ کیا ہے واقعہ ڈاکہ قادرآباد کے قریب پیش آیا. گاڑی کی ڈگی سے 3 بچے بھی برآمد ہوئے ہیں. سی ٹی ڈی نے گاڑی رکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی. بچوں کو زخمی حالت میں DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. نمائندہ ایکسپریس نیوز رضوان طاہر ہمارے ساتھ موجود ہے. رضوان بھائی بتائیے گا اس بارے میں. جی بالکل، تھوڑی دیر قبل ہی یہ اڈا قادرآباد کے قریب سی ٹی ڈی پولیس نے جو ہے وہ کارروائی کی ہے. یہاں پر ایک گاڑی تھی آلٹو، اس کو انہوں نے رکنے کا اشارہ کیا ہے اور پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ گاڑی جو تھی اس میں سے ہمیں فائرنگ، ہم پر فائرنگ کی گئی ہے، جس کی جوابی فائرنگ میں ہم نے فائرنگ کی ہے. اور یہ چاروں، 2 خواتین سمیت 2 مرد تھے اور 2 خواتین تھی جو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. 3 بچے جو گاڑی سے ملے ہیں انہیں سی ٹی ڈی نے سول ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کیا ہے، لیکن ان کا بیان بھی ابھی سامنے آ رہا ہے بچوں کا. یہ ہمارے ممی پاپا تھے اور یہ ہم تو لاہور سے آ رہے تھے اور قادرآباد کے قریب یہ کارروائی کی گئی ہے. ابھی مزید کیونکہ تفتیش جاری ہے اس حوالے سے، تو جو بھی حقائق سامنے آئیں گے وہ ہم انشاءاللہ اپنے ناظرین کو بتائیں گے. رضوان یہ بتائیے گا ابتدائی طور پہ پتہ چل سکا ہے کہ یہ بچے آخر کون ہیں؟ بچوں کے بیانات کے مطابق بچہ جو بیان دے رہا ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ممی پاپا تھے، ایک میری خالہ تھی اور ایک ڈرائیور تھا. تو ہم لاہور سے جو ہے وہ آ رہے تھے اس سائڈ پہ، تو ہمیں ساہیوال سے پہلے جو ہے وہ پولیس والوں نے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے ہم مطلب آگے جا کے رکے ہیں، لیکن ہم پر پہلے فائرنگ شروع کر دی گئی ہے. اور میری ممی پاپا اور خالہ کی جو ہے وہ موقع پہ ڈیتھ ہوگی، ڈرائیور بھی وہاں پہ مر گیا. ہمیں پولیس نے جو ہے وہ سی ٹی ڈی پولیس نے جو وہ شفٹ کیا ہے DHQ بچے کے بیان. رضوان یہ بتائیے گا کہ اگر بچوں کے ابتدائی بیان کے مطابق یہ ان کے والدین تھے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے ڈگی میں کیوں تھے؟ جی جو عینی شاہدین ہے نا جی وہاں پر، کیونکہ وہاں پر جب یہ وقوع ہوا ہے، وہاں پر جو یہ مقابلہ کیا گیا ہے، تو اس کے بعد ساری چیزیں وہاں سے ہٹا دی گئی ہیں. میڈیا کے پہنچنے سے پہلے بھی وہاں پر مطلب وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی، نہ لاشیں تھیں. عینی شاہدین کے مطابق یہ تھا کہ بچے جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں، بچوں کو وہاں پر شفٹ کیا گیا ہے.
تو اب کیونکہ پولیس جو یوسف والا ہے، کیونکہ یہ یوسف والا پولیس کا ایریا آتا ہے، ان کے ایس ایچ او سے بھی ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے کا ہمیں علم نہیں ہے کیونکہ یہ سی ٹی ڈی کی کارروائی ہے، تو اب اس پر بھی ہم تفتیش کر رہے ہیں کہ آیا واقعی یہ اغوا کار تھے یا ان پر کس حوالے سے فائرنگ کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان طاہر، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ احتساب عدالت نے خواجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 7 دن کی توسیع کر دی ہے۔ خواجہ برادران کو 26 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لاہور خواجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 7 دن کی توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ نیب عدالت کا خواجہ برادران کو 26 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ لاہور خواجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 7 دن کی توسیع کی گئی ہے۔ نیب کی جانب سے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، جسے مان لیا گیا ہے اور 7 دن کی مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ لاہور خواجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 7 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ آج خواجہ برادران کو نیب عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں نیب کی جانب سے استدعا کی گئی کہ تفتیش ابھی باقی ہے، مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے، اور ان جو ہے اس استدعا کے بعد خواجہ برادران کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ رشید اس وقت لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ 23 کس طرح ہوتے ہیں؟ اسی طرح ہوتے ہیں 1319۔ میں اس کو مان لوں گا اگر میں سپریم کورٹ سے ہار گیا، لیکن نون کا احتساب شیخ رشید کرے گا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی۔ آپ نے بھی کہا کہ آپ سب سے زیادہ سینئر پارلیمنٹ میں یہ بات سب جانتے ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس بھی سب سے زیادہ ہے، یہ بھی سارے مانتے ہیں، تو سر پھر آپ اتنے ایکسپیرینس آدمی ہیں، آپ وزیرت کیوں چوری کرتے ہیں؟ میں اس کا اہل نہیں تھا عمران خان، اور میں نے کبھی خواب نہیں دیکھتا اپنے سے بڑے، میں شیخ ہوں، میں اپنے سائز سے زیادہ کوئی کام نہیں کرتا۔ عمران خان کے ساتھ ساری قوم ہے، اور لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں اس کرپشن کے خلاف، لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیے ہیں، اور بہت سارے میرے جیسے لوگ جو آگے ترقی کر گئے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ قوم عمران خان کی کرپشن کے خلاف نعرے پر بلیو کرتی ہے، اور جھوٹا آدمی اب اس ملک میں کوئی گنجائش نہیں ہے جی کرپٹ لوگوں کی۔ کرپٹ لوگوں سے یہ سسٹم کولیپس ہو جائے گا۔ اگر کرپشن کو پھر پذیرائی ملی تو اس ملک میں شدید جمہوریت کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ اور یہ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں، لیٹ می سے، نون لیگ فوج کو ووٹ دے گی جی فوجی عدالتوں کو، ایسے ہی آپ کا جو ابھی کہہ رہے ہیں بیان دے رہے ہیں، یہ پھڑ پھڑاتے ہیں، اپنا سائز میں اضافہ کرتے ہیں۔ فوج کوئی اپنے لیے نہیں مانگ رہی، اس ملک کے امن اور امان کے لیے عوامی مسلم لیگ کا ووٹ ہے جی، ڈھنکے کے چوٹ میں، چاہے اکیلا ہی ووٹ ہے، بھاری ووٹ ہے 400 ممبروں پہ ہے شیخ رشید، نو ڈاؤٹ۔ اب مجھے کہتے ہیں ون مین آرمی، آئی ایکسیپٹ اٹ، لیکن اس ون مین آرمی نے ان لوگوں کو اللہ کے حکم سے شکست دی جو کہتے تھے اگلی اسمبلی میں شیخ رشید نہیں ہوگا۔ میں ہوں ظاہر، آ رہا ہوں میں پبلک اکاؤنٹ میں، اگر روک سکتے ہو تو روک لو، میں آ رہا ہوں۔ منی بجٹ سے کوئی عام آدمی کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ریفارم ہو رہی، یہ عوام کو جتنی سزا ملی ہے اس کے ذمہ دار شریف خاندان اور آصف زرداری ہیں، عمران خان نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو میں نے آپ کو کہا کہ میں قوم کے سامنے جھوٹ نہ بولتا، اگر عمران خان کا مائنر 001 اس میں کوئی گناہ ہوتا یا وہ ملوث ہوتا تو میں قوم کے سامنے کہتا کہ معافی مانگتا اور گڈ بائی کہہ دیتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نمبر 1 سے دوستی رکھتے ہیں اور نمبر 1 سے دشمنی۔ نمبر 1 ایک چینج آپ کو کیا کیا اس سے دوستی رہے گی یا دوستی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کی بڑا پن یہ ہے کہ عمران خان میری بات سنتا ہے اور دن میں 3-3 4-4 دفعہ سنتا ہے۔ نالا لئی کے پروجیکٹ کو 4 بجے ہم میٹنگ کر رہے ہیں، 4 بجے آپ سے ملاقات ہوگی، CNW کہتے ہیں، CND پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں آپ لسن دیکھ کوئی چینج نہیں ہوا۔ وہ جب اس سے دوستی بھی اس سے نبھائی ہے، دشمنی بھی اس سے نبھائی ہے۔ ایک دیکھیں اب میری گزارش، کون چینج ہو گیا؟ نہیں، وہ گریٹ مین ہی واز، ہی پلیڈ ویل۔ دیکھیں بالآخر آدمی نے آؤٹ ہونا ہوتا ہے جی، میرا مطلب ہے 1 سینچری کر لے گا، 2 سینچری کر لے گا، آفٹر آل he'll have to leave the crease۔ میں ذہنی طور پر تیار ہوں کہ خدا مجھے ML1 کی ہمت دے دے، اور یہ نالا لئی پروجیکٹ ہسپتال کا کل آرڈر کر دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ اعظم صاحب جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کو کہا کہ امیجیٹلی کریں۔ اگر میرا نالا لئی اور
ML1 ہو جاتا ہے تو I say thank you very much to nation. سر وہ رپورٹ آ جائے گی. اب میں سارے کپڑے آپ کے سامنے تو نہیں دھو سکتا اپنے گندے جو ہیں, کہ انہوں نے 4 ارب روپیہ پچھلی حکومت دے گئی ہے ان کو, 7 ارب روپیہ انہوں نے اور مانگ لیا ہے فیزیبلٹی رپورٹ کا, شاید 2 دنوں کے لیے. لی پھونگ کا بیٹا جو ہے نا جی, مجھے نہیں پتا تھا لی شو پھونگ جو ہے لی پھونگ کا بیٹا ہے, اس کے ساتھ میں وزیر مہمانداری تھا, وہ منسٹر ریلوے اور میری بہت عزت کرتا ہے. شاید ایک رات کے لیے مجھے چین جانا پڑے کہ اس 7 ارب کو قسطوں میں کر لیں, یا جس کے ساتھ ٹینڈر چلے جائے. 7 ارب روپیہ ریلوے کے پاس نہیں ہے. آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اینا کو مانتے ہیں اور باقاعدہ اپنے مقابلے بھی کہہ رہے ہیں, تو کیا شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئر میں لگانا یہ سیاسی بددیانتی ہے, قومی غیر ذمہ داری ہے. اس کو پبلک لیڈر آف اپوزیشن بنا دیا. اپوزیشن کوئی قانون اور ضابطہ امورل آدمی کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنانے کی اجازت. آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ میں نیب کو مطلوب ہوں, نیب کو کہوں پیش ہو جاؤ, میرے پاس آؤ جی. میں FIA کو مطلوب ہوں, شیخ رشید کے DG FIA میرے پاس آئے. میں IB کو مطلوب ہوں, میں DG IB کو کہوں کہ میرے پاس پیش ہو, میں وزیر قانونی میں رہوں. اور اب جب اس قسم کے باتیں ہوں نا کہ دانت میں درد ہو رہا ہے, پٹھا اتر گیا ہے, مورا ہل گیا ہے, سمجھا کریں دال میں کالا ہے. مجھے نہیں پتا کس نے بنایا میری جان. میں نے آپ کو کہا قوم نظر رکھے, دانت میں درد آ گیا ہے. میں خود 2 مہینے یہ سارے لوگ عمران خان نے اس لیے کی ہوگی, وہ کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی چلے. اگر اسمبلی چلنے کے لیے اگر وہ پیچھے ہٹا ہے تو یہ اس کی قومی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اگر اس نے اس اسمبلی عمران خان نے چلانے کے لیے ایسی بات کی ہے, لیکن میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ غلط فیصلہ ہے. یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں, دکھانے کے اور ہیں. ان کو نظر آ گیا کہ ان کی ساری لوٹی دی دولت جو ہے وہ, اب دیکھیں نا, فلودے والا 2 ارب روپیہ, لڈو والا 1.5 ارب روپیہ, مسالے والا 3 ارب روپیہ. یا اللہ, ارب گنتے گنتے 2 ہفتے لگ جاتے ہیں جی. ECL سے سپریم کورٹ نے کوئی نام نہیں نکالے, انہوں نے ان کو عزت دی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, لیکن اگر اس نے کہا ہے کائنڈلی پورا فیصلہ پڑھیں کہ اگر یہ لوگ ملوث پائے جائیں تو ان کا نام ECL میں دوبارہ ڈال دیا جائے. لاسٹ 3 کوسچن. میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کہی ہے کہ پرائم منسٹر آ جائیں قطر سے, سعودی عرب سے اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے کہ لوگ انگشتے بدندہ رہ جائیں گے, اور میں ٹرمپ کو پاکستان میں آتا ہوا دیکھ رہا ہوں. کوئی مخالفت نہیں کر رہی, بارگیننگ کی پوزیشن کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. فوجی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا جی. فوجی کہہ رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں جو جس کا بچہ شہید ہوا ہے, جس کا بچہ پشاور میں اسکول میں شہید ہوا ہے, اس سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے. ان سیاست میں تو بلٹ پروف گاڑی میں ہوں, میں سمجھتا ہوں اللہ ہی آئے گا تو فرشتہ میری جان لے گا. کوئی آپ بھی یہاں ہیں, میں بھی یہاں ہوں, انہیں کہیں قائم رہے جی. چیف جسٹس صاحب کا پورا رائٹ ہے, وہ کہے اسمبلی اگر قانون بناتی ہے ہونی چاہیے تو پھر ہو. آج جنرل غفور نے بیان دیا ہے کہ اپنی ذات کے لیے وہ نہیں چاہتے, یہ آپ کے امن و امان کے لیے چاہتے ہیں. یار چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, بڑی بات پاک فوج ہماری فوج ہے, ہم پاک فوج کے ہیں. یہ اور لوگ تھے جو راک ایجنٹ تھے. مجھے دیکھیں, میں نے آپ لاسٹ مائی رپلائی میں نے آپ سے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ اگر PMLN یا پیپلز پارٹی کے قابل احترام لوگوں کو 7 سال قید ہوتی ہے تو اگر ہم جرم کریں ہمیں 14 سال ہونی چاہیے. اس سے زیادہ میں کیا بات کر سکتا ہوں. یہ بتائیں کہ آپ لاسٹ کیا آپ کے گزرات میں تبدیل ہو؟ مجھے نہیں پتا. تھینک یو ویری مچ.